بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کے شیئر ساتھ کریں حضرت تاکہ ہمارا خالد بن رابطہ ولید کی بحال رہے۔ لڑائی تھی اور رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے، لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گاڑ کے آئے، لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا تھا اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ حضرت رافع تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگتا ہے آج قضا آ گئی، آج نہیں ہم بچ سکتے، حالات جو ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضا آج آئی ہی آئی۔ ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مدینہ المنورہ میں۔ کہا اللہ کا شیر مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی اٹھے، بیدار ہوئے اور اعلان کروا دیا۔ شہر میں اعلان ہونے لگا، مدینہ المنورہ میں، جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے۔ انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں، کوئی وہم نہیں سمجھا، جلدی جلدی اعلان کروا دیے، مجاہد جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے لشکر تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ لشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے، تو انہیں کوئی شک گزرا کہ کوئی جاسوس نہ ہو۔ ذرا مزید اس کی جستجو کی تو وہ نقاب پوش بھی تھا، تو شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ، یہ جاسوس ہے، کون ہے، ہم اس کی تفتیش تو کریں۔ تو خیر انہوں نے گھیر لیا ان کو، ان کے گھوڑے کو ابو عبیدہ کے قریب لے آئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل میں ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں آیا نہیں تھا، آج کیا ہوا؟ تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، جس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے، اللہ فتح عطا کرتا۔ تو میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سواروں کا ایک قافلہ آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک نقاب پوش سوار آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور دشمن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری پہ، اور خوش بھی ہوئے، اور حالت جنگ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس سوار کے قریب ہوئے اور کہا نقاب پوش جوان تم کون ہو، اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے ہلکا سا نقاب الٹ کے کہا پہچانو تمہاری بیوی ام تمیم ہو، اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہوں جس کے اندر حضور کے بال سیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی اور انہیں سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا کر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی برکت تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے مبارک بال تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ جاتے، تو وہ پھر ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبش دیتی، اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا۔ یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں، اللہ اکبر، کا حسن اور نمایاں ہوا، تو حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بال الگ کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا من ازا شعرتم من شعری فالجنت علیہ حرام۔ سن لو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی اذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں،
हुजूर तो हुजूर रहे, हुजूर के बालों की तौहीन भी गवारा नहीं है। इकबाल कहा करते थे, लोग बातें करते हैं, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि कोई कहे तेरे पैगंबर के कपड़े मैले थे, हम तो ये भी गवारा नहीं करते। मगरब इस कैफियत को समझता नहीं है, और वो समझता है कि शायद इन हरकतों से मैं मुसलमानों के दिलों से उनके पैगंबर की अजमत को छीन लूँगा, निकाल दूँगा, लेकिन उसे भूल हो गई है। ये हजार गुनाहगार सही, बदकार और स्याकार सही, दुनियादार सही, ये कारोबारी सही, लेकिन जब अपने दिल का सौदा करने की बारी आए तो मदीने की गली में करते हैं, और सब कुछ लुटाने के बाद भी कहते हैं हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। हमारी जानें, हमारे माँ बाप, हमारी नस्लें, हमारी जिंदगी का एक एक गोशा हुजूर के नाम पे कुर्बान। हुजूर के नाम का झंडा कभी नीचा नहीं हो सकता, उनके नाम का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का थूका उसके अपने मुंह पे आ गिरेगा। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब का ताजियाना आज भी दुश्मनान रसूल और शातमान रसूल पे बरस रहा है, और मेरे नबी का नाम कल भी ऊंचा था, मेरे नबी का नाम आज भी ऊंचा है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हमें गौर करना होगा कि आज हमारे ऊपर ये जो आजमाइशें और ये इब्तलाएं हैं और ये इम्तिहानात से हमें गुजरना पड़ता है, इससे दर्दनाक इम्तिहान उम्मत के लिए क्या हो सकता है। तो क्या अब भी हम फिरकों में बटे रहेंगे? अब भी हम एक दूसरे के गिरेबान नोचते रहेंगे? आज भी हम जो है वो गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे, या अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस हुजूर के कदमों में रख देंगे? तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपनी एक एक सांस हुजूर के नाम पे कुर्बान करें। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो, और आखिरी सांस तक हुजूर के वफादार रहेंगे। और ये हमारी ज़ुबान से नहीं, हमारे कल्ब से, हमारी रूहों से हमारा अहद है, हमारा इरादा है। हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारी नस्लें आप पे कुर्बान। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।